حضرات ان دنوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اموات ہو رہی ہیں۔ مارکیٹ والوں کو مارکیٹ والوں کا پتہ لگے گا، فیکٹری والوں کو فیکٹری والے کا پتہ لگے گا، مدارس والوں کو مدارس والوں کا پتہ لگے گا، مساجد والوں کو مساجد والوں کا پتہ لگے گا، خانقاہ والوں کو، جو بھی جس شعبے میں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اسے وہاں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے۔ اس وقت کاروباری خسارہ، معاشی حالات، رزق کی تنگی، انسان یہ ساری پریشانیاں برداشت کر رہا ہے۔ جو اس وقت سارے کلمہ پڑھنے والوں کا جو خسارہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ امت کے بہترین لوگ جن کو العلماء ورثۃ الانبیاء کہا کہ علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو اس وقت ان حضرات کی جو جدائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ تقریباً ان 2 ماہ میں جن حضرات کا میرے سے تعلق یا واسطہ یا شناسائی ہے تقریباً 26 علماء کرام ایسے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام کہ جن کو دیکھ کر کفر کانپتا تھا، امت کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنے والے لوگ جن کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، جو ہر محاذ پر کھڑے ہو کر اللہ کے دین کا دفاع کیا کرتے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے دین کا پرچار کرتے، ان کے رنگ اور ڈھنگ کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اس ہستی کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ پروردگار عالم ان تمام حضرات کی اور ان کے ساتھ کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو آج تک فوت ہوئے، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ علماء کا دنیا سے اٹھ جانا خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ خطرے سے خالی نہیں۔ کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قرب قیامت میں اللہ علم کو اٹھا لیں گے، اور علم کا اٹھ جانا یہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ سے دینی کتب غائب ہو جائیں گی، علم کا اٹھ جانا یہ نہیں ہوگا کہ کتابوں سے تحریر غائب کر دی جائے گی، بلکہ اہل علم لوگوں کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ اور اس وقت چاروں صوبوں میں دین متین کا کام کرنے والے اللہ والے دنیا سے رخصت ہوئے، جن کو آپ اشتہارات کے ذریعے بخوبی جانتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی واقعی ایک چراغ ہے، ہوا کا جھونکا آیا اس چراغ کو بجھا کے چلا گیا۔ کوئی ایسا کام نہیں کہ انسان کے جانے کے بعد وہ کام رک جائے، بلکہ زندگی کی گاڑی کا پہیہ مسلسل چل رہا ہے۔ 2-3 دن کا صدمہ، 2-4 دن کی پریشانی، کچھ صدمے ایسے ہیں کہ انسان کی موت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماں باپ کی جدائی، بہن بھائیوں کی جدائی، اچھی بیوی کا جدا ہو جانا، اولاد کا جدا ہو جانا، صاحب نسبت آدمی ہو
جس کا کوئی مرشد ہو، پیر ہو، ان کا جدا ہو جانا، یہ انسان کو صدمے بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی۔ ان پانچ چیزوں میں اللہ نے انسان کو کھانا پینا عطا فرمایا، یہ نعمت ہے اللہ کی، جس کا ہم بے حد درجہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جتنا بھی اچھے سے اچھا پکا کے رکھ دو، ہم نے دسترخوان سے یہ کہتے اٹھنا ہے کہ مزہ نہیں آیا، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت کی ناشکری۔ انسان کے لباس یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں یہ رونا ہی پڑا رہتا ہے، ہمارے کے کپڑے کوئی نہیں، کپڑے کوئی نہیں، عورتوں کو دیکھ لو، بچوں کو دیکھ لو، مردوں کو دیکھ لو، کپڑے مر گئے مر گئے مر گئے۔ اور انسان نے اپنی زندگی کی کامیابی کا معیار لباس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور جی ذات بات کو کوئی نہیں دیکھتا، جی نسل کو کوئی نہیں دیکھتا، خاندان کو، رنگ ڈھنگ کو کوئی نہیں دیکھتا، توجہ میری طرف کریں بھائی، وہ پوچھے لگا رہے، کچھ نہیں کر رہا۔ ماں باپ اولاد کو کہیں گے یار تو اپنے خاندان کو دیکھ، باپ داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے کہے گا یار پیو دی عزت بچا، بڑے پیو نو تو کہتے ابا جی نہ چیزیں کوئی نہیں رکھے پرانی گلاں نے، یار میری ہمشیرہ، تیری پھپھی اور میری بہن ہے یار دا خیال، ابا جی ٹھیک ہے تہاڈی ہے، میری تے کوئی نہیں۔ مار ہوتی ہے تیرا ماما آیا سلام کر لے، اما تو کرنا، میں دیکھا مامے نے بڑے سلامت جواب دیتے ہیں، جا اپنا کام کر۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے تو اور کیا ہے؟ انسان کو کھانا پینا اللہ کی نعمت، انسان کو لباس ملا اللہ کی نعمت۔ آج بغیر سائیکل کے، بغیر موٹر سائیکل کے کسی سواری ہوتی ہے؟ کوئی دہی لینے بھی جائے گا، کوئی دھنیا لینے، حتیٰ کہ ایک ایکسرسائز سیر کرنا، تفریح کرنے کے لیے لوگ وہ بھی موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، ماشاءاللہ سیر، یہ سیر ہو رہی ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے کہہ رہا کار مل جائے، جس کے پاس سائیکل ہے کہہ رہا موٹر سائیکل مل جائے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کہہ رہا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ یہ سواری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کھانا پینا، لباس، سواری، اور اس کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ، مکان، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ انسان مرتا ہے، اپنے بچوں کو کہتا ہے یار چلو کچھ نہیں، میں تمہیں سر چھپانے کی جگہ تو دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، سام کے رکھنا۔ لیکن اس بیچارے مرنے والوں کو کیا پتہ ہے کہ ابھی میرا تیجا بھی نہیں ہوتا، قرآن خوانی میری نہیں ہوتی، جس کو آپ لوگ کل خوانی بولتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتی، میرے سال ثواب کے لیے میرے رشتہ دار جو ہاتھ اٹھانے کے لیے ہیں وہ جاتے بھی نہیں ہیں، تقسیم 6 مگویاں تو پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ سسر داماد سے کہے گا باپ کا شناختی کارڈ سنبھال لیا نا؟ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی سے کہیں گے ساری چیزیں قبضے میں ہے نا، نندوں کے پاس تو نہیں، ساس کے پاس تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور دیکھ لے، تکیے کے نیچے ہاتھ پھیر لیتی، وہ سارے صدمے بھولی بیٹھی۔ نانا جان، ماموں جان کان میں کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ بھانجے کو، نواسے کو کہیں گے دکان کی چابی سنبھال لے، صبح دکان تو نہیں کھولنی ہے، چاچا آوے نا اسے اس سیٹ پر نہیں بٹھانا ورنہ ایک دفعہ بٹھایا پھنس جائے گا۔ پھر یہ موجودہ حالات ہیں، اللہ کے عذاب پے در پہ آ رہے ہیں، یہ ناراضگی اللہ کی۔ 5ویں نعمت اچھی بیوی، جسے گھر سنبھالنے والی اچھی مل گئی نا، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جتنے حادثات ہو رہے ہیں، جتنی پریشانیاں، جتنے ہارٹ اٹیک، جتنے بلڈ پریشر ہو رہے ہیں، یہ گھر کے اندر نوک چوک، چک چک، بک بک، کل کل ہر وقت جو گھر کے اندر ہو رہی ہے، یہ 5 نعمتیں اللہ کی۔ اب ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیسے کریں؟ روزہ گرمی میں رکھا نہیں جاتا،
زکوٰۃ اگر 10,000 بنے گی تو کوشش کریں گے 9 ہی جائے، 11 نہ جائے۔ اللہ کی مخلوق کو کھلانا، اس گرمی کے موسم میں کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، قیامت کے دن پہاڑ جتنے گناہ ایک طرف ہوں گے، ایک گلاس پانی پر اللہ بخشش کا معاملہ فرمائے۔ یہ 5 نعمتیں اللہ کی، کھانا پینا، لباس، مکان، سواری اور اچھی بیوی، یہ 5 اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے، کوئی ایک ہوگا جو اس کے پاس نہیں، ہر ایک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، انہیں بھی ملے گی، اللہ دیں گے، لیکن نوجوانوں کو ایک زندگی کے تجربے کا، یہ سفید بالوں میں ایک میسج دے کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے حسن کو دیکھ کر اپنی زندگی کا سودا نہ کرنا۔ جو میرے بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے، ان کو ایک میسج دے رہا ہوں، میں خود بچوں والا ہوں، اب کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ جمعہ وہاں سے خیریت سے پہنچ جاؤں گا یا خیریت سے گھر چلا جاؤں گا۔ ایک پیغام یاد رکھنا کہ کبھی حسن پر، پیسے پر اور اونچے مکان کو دیکھ کر، ہمارے کہا کرتے تھے نا، اونچی دکان اور پھیکا پکوان، ان چیزوں پہ کبھی نہیں مرنا۔ خاندان دیکھنا، جہاں تم شادی کرو اس کے بہن بھائیوں کو دیکھنا، پھر لڑکی کی سیرت کو دیکھنا کہ آیا اس کو قرآن کھولنے کی عادت ہے، آیا اس کو مصلی پر بیٹھنے کی عادت ہے۔ آپ لوگ بیٹھو، جب شادی ہوا کرتی تھی تو پوچھا کرتے تھے کتنی جماعت پاس؟ 5، بس ماشاءاللہ، ہم نے کون سا اس کو پستانی لگانا ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روٹی پکانا جانتی ہے۔ اور ہمیں بھی کاروبار کا اتنا ہی شوق تھا کہ جس میں ایک دن کی روٹی آسانی سے مل سکے، انسان کا تبادلہ شکر کل بھی کی جاؤ، لیکن آج تو کاروبار کی وجہ سے گھر ہی نہیں آتے۔ کئی ایسے بازار میں دکانیں ہیں جو 24 گھنٹوں میں کبھی بند نہیں ہوتی، حتیٰ کہ غمی خوشی عید کے تہواروں میں، محرم میں کبھی بند نہیں ہوتی۔ یہ تو انتظامیہ زبردستی بند کرا دے تو کرا دے۔ تو 5 نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمائی، ان نعمتوں کا بتاؤ پورے ہفتے میں کس نے شکر ادا کیا؟ تحریر ہو رہی ہے، لکھ رہا ہے، خاموش بیٹھے ہو یہ لکھ رہا ہے، سو رہے ہو یہ لکھ رہا ہے، جاگ رہے ہو لکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن سامنے لا کے دکھا دیا جائے گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ قیامت کا دن ہوگا جب نافرمانوں کے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، ماں کی گود سے لے کر کتنی دھاریں دودھ کی پی ہیں، اس وقت سے لے کر آخری لقمہ کھایا جانے تک جتنی سانسیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ہر ایک کا حساب کتاب انسان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 چیزیں سب پر آ کے رہیں گی، 5 نعمتیں اللہ ہر ایک کو عطا فرمائیں گے، اور 5 مصیبتیں، 5 پریشانیاں، آزمائشیں ہر ایک پہ آئیں گی۔ پہلی پریشانی یہ ہے موت کے وقت کا جھٹکا ہر ایک کے اوپر آئے گا۔ امیر ہو غریب ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جوان ہو پہلوان ہو، کمزور ہو پتلا ہو، ہر ایک کے اوپر موت کا وار ضرور آئے گا۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، جہاں آپ روزانہ نماز میں دعا کرتے ہو، جمعۃ المبارک کے دن آپ دعا کرواتے بھی ہو کرتے ہو، مغفرت کی دعا کر دو جی، بیماری سے شفا کی دعا کر دو، وہاں میرے عزیزو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر جب رات کو بستر پہ لیٹنے لگو، صبح بستر سے اٹھو، کاروبار پر ہو، روزگار پر ہو، ہر وقت یہ دعا کیا کرو پروردگار عالم مجھے ایمان پر موت عطا فرمانا۔
بھلے قبر کے اندر کفن نہ لے کے جاؤ، غسل نہ لے کے جاؤ، اللہ اکبر، کہیں ایسے پڑے ہوتے ہیں ہڈیوں کا کچھ عمر نکل جاتا ہے، کہیں ایسے ہوتے ہیں جنہیں کفن بھی سادہ زکوٰۃ کے پیسوں کا ملتا ہے، کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں پورے جنازے کے اندر اپنے رشتہ داروں میں کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوتا، اولاد میں کوئی کندھا دینے والا نہیں، بھائیوں میں کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوتا۔ خدا پاک کی قسم ایسے لوگوں کی بھی جنازے ہو جاتے ہیں، لیکن قبر سے ان لوگوں کی آتی ہے، ان لوگوں کی قبروں سے خوشبو آتی ہے جو روئے زمین پر اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلا گیا ہے۔ بس میرے عزیزو، آج کی تقریر میں یہ آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ تقریر کیا، میں نے اپنے بڑوں سے سبق، خدا ان کی قبروں پہ رحمت برسا دے، نور کی بارش برسا دے۔ وہ پیغام سینہ بسینہ دے کے چلے گئے، آنے والوں کو پیغام دے دینا، ملنے والوں کو پیغام دے دینا، اللہ غنی، کچھ لے کے جاؤ یا نہیں لے کے جاؤ، قبر کے اندر ایمان کی دولت لے کے جانا۔ خدا کی قسم، نہ قبر کا اندھیرا تمہارے پاس آئے گا، نہ قبر کا سانپ بچھو تمہارے پاس آئے گا۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اچھا بتاؤ، ظہر کی نماز ہو، امام صاحب قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہے، مغرب کی نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہے، عشاء کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتا ہے، عصر فجر کے نماز کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ خدا پاک کی قسم، اس کا اپنا طریقہ نہیں، کالی کملی والے کا طریقہ ہے۔ کون سے دین کا ایسا پہلو ہے جس پر علماء اکرام نے اپنی زندگیاں قربان نہ کی ہوں؟ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے عزیزو، آپ ناراض نہ ہو تو میری ایک آرزو ہے، ایک آپ سے تمنا، ایک آپ سے بنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب میری زبان سے کالی کملی والے پر درود نکلے تو آپ خاموش ہو کے نہ بیٹھا کرو، جب میں نبی پر درود پڑھوں تو آپ بھی اپنی زبانوں سے درود پاک پڑھ کر اپنی روح کو تازہ کر لیا کرو۔ کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا پاک کی قسم ہے، کیا پتہ قیامت کے دن یہی درود کام آ جائے، کالی کملی والا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے، الہ العالمین یہ تیرے سے بھی محبت کرتا تھا، درود کے ذریعے میرے سے بھی محبت کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، جو دور دراز سے، قرب و جوار سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ملنے کے لیے آتا، کوئی اپنی کوئی تمنا بتلاتا، اپنی پریشانی بتلاتا، یا جسے کوئی خواب آیا ہوتا وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب بتلایا کرتا، یا قرآن کی وحی آتی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے، آج رات پروردگار عالم نے میرے پر ساری انسانیت کے لیے یہ حکم اتارا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازیوں کی طرف، صحابہ پاک کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہوں گے، اور اندازہ لگاؤ جمعۃ المبارک کے خطبے میں آنے والوں، اللہ اکبر، آپ نے مجھے دیکھا، جمعے کی نماز میں نے آپ کو دیکھا، میں دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہہ رہے ہو، کتنا وہ بابرکت منظر ہوگا، کتنا پرنور منظر ہوگا جب امام الانبیاء ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، صحابہ کی زبانوں سے آمین نکلتا ہوگا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے آج بار بار اس لیے پڑھا رہا ہوں، پتہ تو پہلے بھی تھا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے امتیو، جب جمعے کا دن ہو میرے پہ کثرت سے درود پڑھ کے مجھے یاد کیا کرو۔ آج میرے عزیزو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ادھر منہ سے درود نہیں کر رہا ہے، ادھر فرشتہ فوراً روز انور میں پہنچا رہا ہے۔ تو جوان آیا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور آ کے کہنے لگا کملی والے میں آپ کو اپنا خواب بتلانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج آپ مجھے اپنا خواب بتلا کیا ہے؟ کہنے لگا کملی والے آج رات میں نے بڑا ڈرونا خواب دیکھا، کل رات میں نے بڑا ڈرونا خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا جنگل بیابان ہے، میں دوڑا جا رہا ہوں، میرے پیچھے ایک شیر ہے، وہ شیر میرا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا، میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ غنی، اچانک مجھے ایک درخت دکھائی دیا، میں اس درخت کے اوپر چڑھ گیا، شیر جو تھا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میں نے نیچے جھانک کر دیکھا ایک کالے رنگ کا چوہا، ایک سفید رنگ کا چوہا اس درخت کو کاٹنے لگ گیا، اس کی جڑیں کاٹنے لگ گیا۔ میں نے اور گہرائی کے اندر دیکھا تو درخت کی جڑوں کے اندر ایک کنواں تھا، ایک نیچے کنواں تھا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو مجھے اس کنویں میں نظر آئے۔ میں اور اوپر چڑھنا شروع کرتا ہوں، مجھے درخت کی اوٹ میں ٹہنیوں کے درمیان ایک مجھے شہد کا چھتا نظر آیا، میں اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ اللہ غنی، میں شہد چوسنے لگ گیا، اس کا رس پینے لگ گیا، مجھے سارا نیچے کا نظارہ بھول گیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ غنی تجھے خواب کیا آیا؟ پروردگار عالم نے ساری زندگی کی حقیقت کھول کے رکھ دی۔ فرمایا انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی، اسے پتہ کوئی نہیں، شہد کے چکر میں ساری اپنی اوقات کو بھول گیا، ان قریب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ علماء اکرام سے سنا، پھر تعبیر بتلائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا اس خواب کی یہ تعبیر ہے، جو شیر تیرے پیچھے دوڑا آ رہا تھا یہ تیری موت ہے، تو درخت کے اوپر چڑھ گیا اور چڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ تیری زندگی ہے۔ کالا اور سفید رنگ کا چوہا جو درخت کو کاٹ رہا ہے، یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں۔ جو تجھے ٹہنیوں کے درمیان شہد نظر آیا تو اسے چوسنے لگ گیا، یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں تجھے کنواں بھی بھول گیا، شیر بھی بھول گیا، اور تیری زندگی دن رات کیسے ختم ہو رہی ہے تو اس کو بھی بھول گیا ہے۔ آج چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو دیکھ لو، کسی سے پوچھ لو یار کیا کرنا چاہتا ہے، میرے سے کہے گا، آپ سے کہے گا، اپنے بھائی سے کہے گا، اپنے رشتہ دار سے کہے گا یار ایسا کام بتاؤ جس میں پیسہ بے شمار آ جائے، بس میری زندگی کا مقصد پیسہ، میرے نیچے بہترین قسم کی گاڑی ہو، میرے پاس پیسہ ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایک کا جنازہ پڑھ کے نہیں آتے، دوسرے کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایک دن گورکن کہنے لگا اللہ اکبر، آج 18 قبریں کھود کے میرے کندھے ہی رہ گئے۔ دنیا کے پیچھے اتنے لگ گئے، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر، جنازگاہ کے اندر بھی میت کی بھی لوگوں کو خدا کا ذکر کرنا یاد کر لو، یقین رہ گئی۔ سب سے پہلے احصال ثواب کروانے والے کو، سب سے پہلے قرآن خوانی کروانے والے کو یہ سوچنا پڑتا ہے ایک قرآن پڑھنے والوں کے لیے کھانے کے پیسے کہاں سے لے کے آؤں گا۔ یقین جانو اللہ غنی، ہم نے بڑوں کو کہتے سنا، کسی نے کل خوانی میں، قرآن خوانی میں، کسی نے احصال ثواب کے موقع کے اوپر، یہاں تک اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے اس کی جائیداد کا حساب لگاؤ، کتنا اس پہ قرضہ تھا، اس کے قرضے کی ادائیگی اس کی جائیداد میں سے کر دو۔ پھر فرمایا اگر بیوی کا حق مہر دیا، غور طلب بات ہے، توجہ سے سننا، 30 روپے، لوگوں کی 40 سال پہلے کی شادی ہوئی ہے، 2 لاکھ کے کنگن تو بنوا کے دے دیے، 30 روپے کا حق مہر ادا نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں، اگر بیوی کا ابھی تک حق مہر ادا نہیں ہوا، تمہیں کون پاگل مشورہ دیتا ہے، تمہیں کون جاہل مشورہ دیتا ہے کہ 2 لاکھ روپے حق مہر لکھوا دو؟ غیر معجل ہے جی، غیر معجل ہے، کیا یہ مووی کے کیمرے کے اندر آ جائے، عکس کے اندر آ جائے، اس کا 1 لاکھ روپے حق مہر تھا، خدا پاک کی قسم ہے نبنی ہے، یہ طلاقیں ہونی ہے، اس کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اگر بیوی کا حق مہر نہیں دیا، مرنے سے پہلے اس کا حق مہر